جون کا مہینہ تھا۔ سنک گڑھ میں بہت شدید گرمی تھی۔ سورج جیسے آگ اگل رہا ہو۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تو ضرور ہی بیمار تھا۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر کسی کے پسینے بہہ رہے تھے۔ 2-3 مہینوں سے بارش نہ ہونے کی وجہ سے گرمی میں مزید اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ببن میاں بھی معمول کے مطابق اپنا جلیبیوں والا اسٹال لگا کر کھڑے تھے۔ گرمی کی وجہ سے مکھیوں نے جلیبیوں کے ساتھ ساتھ ببن میاں کو بھی گھیر رکھا تھا۔ اسی وجہ سے آج کل کوئی بھی ببن میاں سے جلیبیاں خرید ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ جلیبیاں بنتے ساتھ ہی باسی لگنے لگتی تھیں۔ ببن میاں بار بار پسینہ صاف کرتے اور پھر کپڑا اٹھا کے مکھیوں کو اڑاتے، جو ہر طرف بھیں بھیں کر رہی تھیں۔ ادھر داروغہ بھی ہائے گرمی کی دہائیاں دیتے محل کی طرف جا رہے تھے۔ ببن میاں بولے، ارے داروغہ، ادھر آؤ، جلیبیاں تو چکھو۔ داروغہ جی پاس آئے اور بولے، توبہ توبہ، مکھیوں سے بھری جلیبیاں میں تو نہیں چکھتا، اوپر سے گرمی نے حشر کر رکھا ہے، دل کر رہا ہے جنگل کی طرف نکل جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ جی چل پڑے۔ جوں ہی شام ہوئی اور گرمی کا زور ٹوٹا، سنک گڑھ میں لوگ گھروں سے نکلے اور چہل پہل کرنے لگے۔ پرندے جو گرمی کے مارے گھونسلوں میں چھپے بیٹھے تھے، ادھر سے ادھر اڑتے نظر آئے۔ ببن میاں کے گرد کچھ مکھیاں کم ہوئیں تو لوگ جلیبیاں خریدتے نظر آئے اور ببن میاں کی جان میں جان آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تازہ جلیبیاں تو ساری بک گئیں۔ شام بھی ڈھلنے لگی تھی تو ببن میاں بچی کچی جلیبیاں سنبھال کے گھر کی طرف چل دیے۔ گھر جا کے جلیبیاں رکھیں اور بولے، ارے رجو، پانی کا گلاس دو، میں تو گرمی سے جل گیا ہوں اور نہ ہی کوئی جلیبیاں خریدتا ہے آج کل۔ رجو چچی پانی لائیں اور ببن میاں بولے، یہ جلیبیاں کل سے بکی نہیں ہیں، گرمی سے خراب بھی ہو رہی ہیں، تھوڑی سی ہی بچی ہیں، جانوروں کو ڈال دینا، کل نئی بناؤں گا۔ اتنے میں للہ بھاگتا ہوا آیا اور بولا، یہ بچی ہوئی جلیبیاں میں کھا لوں؟ ببن میاں بولے، تم بیمار ہو جاؤ گے، یہ خراب ہیں، کل نئی بنائیں گے، تم بھی کھا لینا۔ للہ بولا، اچھا میں جانوروں کو ڈال آتا ہوں۔ للہ جلیبیاں اٹھا کے باہر نکل گیا۔ اس کا دل کر رہا تھا ساری جلیبیاں کھا جائے، اور پھر اس نے دل کی ہی مانی اور جانوروں تک پہنچنے سے پہلے ہی ساری جلیبیاں چٹ کر گیا اور منہ صاف کر کے گھر واپس آ گیا۔ رجو اور ببن میاں کو پتہ بھی نہ چلا کہ اس نے جلیبیاں خود کھائی ہیں یا جانوروں کو ڈالی ہیں۔ جوں ہی رات کے 12 بجے للہ نے چیخنا شروع کر دیا، ہائے امی، میرا پیٹ میں مر گیا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ رجو چچی اور ببن میاں کی آنکھ کھلی تو للہ رو رہا تھا۔ انہوں نے پوچھا، ایسا کیا کھا لیا تھا تم نے جو پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ للہ بولا، میں نے تو رات میں کھانا بھی نہیں کھایا اور جلیبیاں بھی ساری جانوروں کو ڈال کے آیا تھا۔ یہ سنتے ہی ببن اور رجو کو ساری کہانی سمجھ آ گئی۔ ببن میاں بولے، جس بات سے منع کیا جائے وہ بات مان لیتے ہیں بیٹا،
اب دیکھا پیٹ میں درد انہی خراب جلیبیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب رکو کوئی دوائی دیتا ہوں تمہیں۔ ساری رات للہ کی روتے ہوئے اور رجو اور ببن میاں کی جاگتے ہوئے گزری۔ رات بڑی ہی مشکل سے کٹی۔ اگلی صبح کا آغاز ہوا۔ ہر طرف پرندے چہچہا رہے تھے کیونکہ صبح صبح اتنی زیادہ گرمی نہیں ہوتی تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں کی طرف رواں دواں تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو بھی اسکول کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے میں انہیں ببن میاں کی آواز آئی، ارے بچوں، چھوٹو، ارے ڈھولو، رک جاؤ ذرا، بات سن کے جانا میری۔ چھوٹو اور ڈھولو ببن میاں کے پاس گئے۔ ببن میاں بولے، ددو کدھر ہیں بچوں؟ للہ کچھ بیمار ہے، خراب جلیبیاں کھا گیا تھا کل، پیٹ میں شدید درد ہے، ساری رات نہ خود سویا ہے نہ ہمیں سونے دیا ہے۔ ڈھولو بولا، وہ ابھی آ رہے ہیں، ہم تو اسکول جا رہے ہیں۔ ببن میاں بولے، اچھا استانی جی کو بتا دینا کہ آج للہ اسکول نہیں آ سکے گا۔ چھوٹو بولا، ٹھیک ہے ہم بتا دیں گے۔ راجا جی بھی شدید گرمی کی وجہ سے سخت پریشان تھے۔ ددو سے بولے، گرمی کا زور بڑھتا جا رہا ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی، محل میں سب کا خاص خیال رکھا جائے اور محل میں موجود تمام جانوروں کو دن میں 3 بار پانی پلایا کیجیے۔ ادھر ڈھولو اور چھوٹو نے استانی جی کو بتایا کہ للہ بیمار ہے، وہ اسکول نہیں آ پائے گا کیونکہ اس نے خراب جلیبیاں کھا لی تھیں۔ استانی جی بولی، تبھی کہتے ہیں کہ باسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے، ان سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پھر استانی جی بولی، آؤ بچوں ہم پڑھتے ہیں، ہمارا آج کا سبق ہے جانوروں کا خیال رکھنا۔ ڈھولو بولا، ہم تو جانوروں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو استانی جی نے پوچھا، اچھا بتاؤ کیسے خیال رکھتے ہو؟ چھوٹو بولا، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، گرمی سردی سے بچانے کے لیے ان کو کمروں میں رکھتے ہیں۔ استانی جی بولی، شاباش، وہ تو ہم کرتے ہیں، لیکن ایسے جانور جو پالتو نہیں ہوتے ہم انہیں گھروں میں نہیں رکھتے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ڈھولو بولا، استانی جی وہ کیسے؟ استانی جی بولی، جیسے کہ آج کل اتنی گرمی ہے، تیز دھوپ کی وجہ سے باہر تالابوں سے پانی خشک ہو گیا ہے، تو پرندے اور جنگل کے جانور تو پیاسے مر جائیں گے۔ چھوٹو فوراً بولا، استانی جی پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے؟ استانی جی بولی، ہم گھر کی چھتوں پر برتنوں میں روز صاف پانی رکھ سکتے ہیں تاکہ پرندوں کو اگر کہیں سے پانی نہ ملے تو وہ چھت پر پڑے ہوئے برتنوں کو دیکھ سکیں اور پانی پی لیں۔ اس کے علاوہ ہم باغوں میں اور کھلی جگہوں پر گھروں کے قریب پانی رکھ سکتے ہیں تاکہ کوئی جانور اگر آ جائے تو پانی پی سکے۔ استانی جی نے بتایا کہ ایک بار ایسے ہی شدید گرمی پڑی تھی، جنگل سے خطرناک جانور گھبرا کے گاؤں کی طرف نکل آئے تھے۔ ڈھولو بولا، استانی جی پھر کیا ہوا تھا؟ استانی جی بولی، پھر جب تک بارش نہ ہوئی جانور انسانوں کے لیے خطرہ بنے رہے۔ ڈھولو بولا، اب بھی تو شدید گرمی ہے اور بارش بھی نہیں ہو رہی، ہمیں پرندوں اور جانوروں کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ استانی جی بولی، بالکل، گھروں کی چھتوں پر اور گھر سے باہر کھلی جگہ پر پانی رکھنا چاہیے۔
استانی جی کی باتیں سن کر چھوٹو اور ڈھولو بہت پریشان ہوئے۔ جو ہی چھٹی کے بعد وہ گھر جا رہے تھے، گھر کے پاس انہیں ایک پرندہ گرا ہوا ملا۔ انہوں نے اسے جلدی سے اٹھایا اور گھر لے گئے۔ اس کے آگے پانی رکھا جو کہ اس نے پینا شروع کر دیا اور پھر وہ اڑ گیا۔ ڈھولو اور چھوٹو یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ جو ہی ددو گھر لوٹے، چھوٹو اور ڈھولو نے ددو کو بتایا کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پرندے اور جانور پیاسے ہوں گے۔ ددو بھی فکر مند تھے۔ ڈھولو نے ددو سے کہا کہ سارے گاؤں والوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر پانی رکھنا چاہیے۔ دوسری ہی صبح ددو، ڈھولو اور چھوٹو راجا جی کے محل پہنچے اور سارا قصہ راجا جی کو کہہ سنایا۔ راجا جی نے ڈھولچی کو بلایا اور اعلان کرنے کو کہا۔ ڈھولچی نے اعلان کیا، سنو سنو سنک گڑھ کے واسیوں سنو، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ گرمی کی شدت ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے چوہڑ اور تالاب خشک ہو گئے ہیں۔ پرندے اور جانور پیاس سے مرتے جا رہے ہیں اور پچھلی بار کی طرح جنگل سے خطرناک جانور پانی کی تلاش میں گاؤں کی طرف نہ آ جائیں۔ سنو سنو، سب لوگوں سے گزارش ہے کہ گھروں کی چھتوں پر برتنوں میں پانی ڈال کر رکھا کریں اور سنک گڑھ کے داخلی رستے میں بھی پانی رکھیں تاکہ جانور گاؤں میں داخل نہ ہوں۔ سنو سنو، سنک گڑھ کے لوگوں سنو۔ اس گرمی کے موسم میں پرندوں اور جانوروں کا بھی خاص خیال رکھیں کیونکہ وہ ہمارے محتاج ہیں۔ سب لوگ ڈھولچی کو غور سے سن رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ یہ تو بہت ہی اچھا خیال ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں سنک گڑھ کے سبھی داخلی رستوں پر برتنوں میں پانی رکھ دیا گیا۔ روزانہ بڑے بڑے برتن بھر دیے جاتے تاکہ کوئی بھی جانور پیاس سے نہ مرے۔ راجا جی نے چھوٹو اور ڈھولو کو ان کی سمجھداری پر شاباش دی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک دن صبح ہی صبح کالے بادل چمکے۔ چھوٹو اور ڈھولو کی آنکھ للہ کے گانے کی آواز سے کھلی جو گلی میں گاتا پھر رہا تھا۔ کالے بادل آئیں گے، آ کر می برسائیں گے، می برسے گا ٹپ ٹپ ٹپ، می میں لوگ نہائیں گے۔ ڈھولو اور چھوٹو بھی خوشی سے گلی میں نکلے اور للہ بولا، آ جاؤ بھائیو، بارش میں نہائیں گے، آ جاؤ آ جاؤ۔ وہ دونوں بھی للہ کے ساتھ گانے لگے۔ اس دن خوب بارش ہوئی اور سنک گڑھ دوبارہ سے سرسبز و شاداب دکھنے لگا۔ ہاں تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ باسی چیزیں چاہے کتنی ہی پسند کیوں نہ ہوں، نہیں کھانی چاہیے، اور ہمارے گرد موجود تمام انسان، جانور اور پرندے ہماری ذمہ داری ہیں، کیونکہ ہمدردی ہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.